السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں کو اس سے پہلے جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں، آئی ہوپ آپ لوگوں نے سارے ویڈیوز اچھے سے دیکھے ہیں، اسٹڈی کی ہے آپ لوگوں نے۔ آپ نے سیپریٹ نوٹ بک بنائی ہے اکنامکس کی، رائٹ؟ تو دیکھیے آج ہم ہمارے سیکنڈ چیپٹر صارف سلوک کا لاسٹ ٹاپک کور کریں گے۔ آج یہ ویڈیو جو ہے ہمارا لاسٹ ہے اس چیپٹر پر۔ آپ سارے ویڈیوز اچھے سے گو تھرو کر لیں، ساری چیزیں اچھے سے دیکھ لیں آپ لوگ، اور جو بھی فیڈ بیک ہے آپ لوگوں کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کائنڈلی گیو می فیڈ بیک۔ آپ لوگوں کو کوئی ٹاپک نہیں سمجھ میں آیا ہے، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ لوگ مجھے پرسنلی فیڈ بیک دے گوگل کلاس روم کے ذریعے اور ٹینو ایپ کے ذریعے، اور آپ جو ہے مجھے ویڈیو کے بعد جو ہے اس پر بھی کمنٹس کر سکتے ہیں، تاکہ میں اپنے آگے کی ویڈیوز اور اچھے سے بناؤں، آگے کے لیکچرز اور اچھے سے ڈیلیور کروں، اور آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آئیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آج کے اس ٹاپک کو ہم کور کرتے ہیں، جو کہ ہے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کی اہمیت، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں امپورٹینس آف ڈیمینیشنگ مارجنل یوٹیلیٹی۔ اب یہ حاشیائی افادہ ہم کہتے کسے ہے نا؟ ہر زائد اکائی کے استعمال پر جو افادہ کم ہوتا ہے، جو افادہ گھٹتا ہے، اسے ہم گھٹتا ہوا حاشیائی افادہ کہتے ہیں۔ اس کے قانون ہم نے دیکھے ہیں، اس کی بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کر چکی ہیں۔ اب یہاں پر آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کی قانون کی اہمیت کیا ہے نا؟ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں، کس کو ضرورت ہے، کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے الگ الگ لوگ جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صارف کو کیا فائدہ مل رہا ہے۔ صارف یعنی ہم لوگ، کنزیومرز، جو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں جب بھی ہم مارکیٹ جاتے ہیں کوئی چیز کو خریدنے کے لیے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہم خریدیں جو کم سے کم قیمت میں ہم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، رائٹ؟ ہے نا؟ یعنی کنزیومر یہ سوچتا ہے کہ جن چیزوں میں زیادہ افادہ حاصل ہو، جن چیزوں سے ہمیں زیادہ فائدہ ملے اور جس کی ہمیں قیمت بھی کم ادا کرنی پڑے، وہ چیز جو ہے ہمیں زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور اس کو سمپل ورڈز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیومن بانڈز ہوتی ہے، جو انسانی خواہشات ہوتی ہے، اس کو ہم کس طرح سے کم ذریعہ استعمال کر کے اس کو فلفل کریں، ہے نا؟ ایگزامپل، اگر ہمارے پاس 100 روپیز ہے تو ہم یہ سوچیں گے کہ اس 100 روپیز کا استعمال ہم کس طرح کریں کہ ہم کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، یعنی ہم کون سی چیز خریدیں اس 100 روپیز سے کہ جو ہم کو زیادہ فائدہ پہنچائے، ہے نا؟ تو جب بھی کنزیومر مارکیٹ میں جاتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے، تو وہ اس بنیاد پر چیزوں کو خریدنا طے کرتے ہیں کہ کون سی چیز ان کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 ہے حکومت کے لیے، یعنی حکومت جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ حکومت کس طرح سے فائدہ اٹھائے گی؟ تو حکومت جو ہے وہ حکومت کا کام ہوتا ہے بہت سی پالیسیوں کو بنانا، ہے نا؟ قیمت کی پالیسی ہو سکتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کی پالیسی ہو سکتی ہے، جسے ہم درآمد برآمد کی پالیسی کہتے ہیں، ہے نا؟ ابھی حکومت نے جی ایس ٹی کی پالیسی بنائی، جس کے ذریعے جو ہے ٹیکس لگ گیا ہر چیزوں کے اوپر۔ ٹیکس تو ہوتا ہی تھا، ہے نا؟ لیکن سارے انڈائریکٹ ٹیکسز کو حکومت نے ایک ٹیکس کے زمرے میں لا کر کھڑا کر دیا، وہ تھا جی ایس ٹی، ہے نا؟ تو حکومت جو ہے جب کوئی بھی نئی پالیسی بناتی ہے، اب دیکھو جیسے حکومت کو پالیسی بنانا ہے ٹیکس کی، تو حکومت یہ طے کرے گی کہ کن چیزوں کے اوپر زیادہ ٹیکس لگائے۔ زیادہ ٹیکس لگائے یعنی کہ ایسی چیزیں جو لوگ خریدیں گے ہی خریدیں گے، ان چیزوں کے اوپر حکومت زیادہ ٹیکس لگاتی ہے نا؟ دیکھو جیسے کہ نشہ آور چیزیں ہیں، ڈرگس ہو گیا، شراب ہو گیا، سگریٹ ہے، ان چیزوں کے اوپر اگر حکومت ٹیکس لگائے گی تو اس کی قیمت بڑھنے پر لوگ اسے خریدیں گے، کیونکہ لوگ تو عادی ہیں ان چیزوں کو خریدنے کے، ہے نا؟ تو حکومت جب بھی کوئی پالیسی بناتی ہے تو حکومت یہ دیکھتی ہے کہ جو چیزیں صارف کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، یعنی جو چیزیں صارف خریدیں گے ہی خریدیں گے، حکومت ٹیکس ان چیزوں کے اوپر زیادہ لگاتی ہے نا؟ تو حکومت کو بھی زیادہ فائدہ مل رہا ہے ٹیکس کے ذریعے، اور صارفین تو خریدیں گے ہی کیونکہ وہ نشے والی چیزیں ہیں یا بنیادی چیزیں ہو گئی۔
تو حکومت جب بھی کوئی پالیسی بناتی ہے تو حکومت ان چیزوں کو ذہن میں رکھتی ہے، تو اس طرح سے حکومت کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 3، قدر کے متناقضے، بین العقل بات کو سمجھنے کے لیے، یعنی جو چیزیں اپوزٹ ہوتی ہے، متناقضہ یعنی الگ الگ ہوتی ہے۔ اب دیکھو الگ کیسے ہوتی ہے، کچھ چیزیں جو ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ دو چیز سنی ہے، قدر و قیمت، سنے ہم لوگوں نے قدر اور قیمت۔ تو قدر اور قیمت کیا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ نہیں۔ قدر یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اہمیت، اور قیمت ہم جو چیز کو خریدنے کے لیے ادائیگی کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اہمیت۔ جیسے کہ اگر میں بات کروں پین، تو پین ہمارے پاس اس کی بہت قدر ہے، بہت اہمیت ہے، کیونکہ ہم لکھ نہیں سکتے اس کے بنا، اور جب ہم اس پین کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور جو بھی 5 روپیز 10 روپیز پے کرتے ہیں وہ اس کی قیمت ہو گئی ہے نا۔ تو یہ جو حاشیۂ افادہ ہے وہ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ زیادہ قدر رکھتی ہے اور کون سی چیزیں کم قدر رکھتی ہے، کن چیزوں کی قیمت زیادہ ہے اور کن چیزوں کی قیمت کم ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ قدر رکھتی ہے، بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ان چیزوں کی قیمت کم ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ نہیں ہوتی لیکن وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، جیسے کہ گولڈ، ڈائمنڈ ہے نا، ہیرا ہے، سونا ہے، یہ چیزیں ہماری لائف میں بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، یعنی اس کے بنا بھی ہم زندگی آرام سے گزار لیں گے ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کی قدر، استعمال کی قدر کم ہے لیکن اس کی قیمت کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ سمجھنے میں آسانی بھی ہے ہم کو، اہمیت کم ہے لیکن قیمت زیادہ ہے۔ وہیں اگر ہم بات کریں پانی کی، تو پانی جو ہے اس کی قیمت بہت کم ہے لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اہمیت اور قیمت کو سمجھنے کے لیے بھی حاشیۂ افادہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اگلی بات سمجھ میں، آپ اگزامپل یاد رکھنا، جیسے کہ ہوا ہے، پانی ہے، سورج کی روشنی ہے، یہ سب ہماری زندگی میں بہت زیادہ قدر رکھتی ہے، بہت زیادہ قدر ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہماری لائف میں بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کی قیمت کیا ہے، بہت ہی کم۔ یا ہمیں تو سن شائن جو ہے، سورج کی روشنی، ہوا، یہ سب کے لیے ہم کو قیمت بھی نہیں ادا کرنی پڑتی ہے نا۔ تو یہ جو پیراڈاکس ہے، یہ جو متناقضہ ہے، اس کو سمجھنے میں ہمیں گھٹتا ہوا حاشیۂ افادہ جو ہے وہ مدد دیتا ہے۔ The last is مانگ کی بنیاد، جو قدر ہے، جو حاشیۂ افادہ ہے، وہ ہمیں اس بات کے لیے بھی مدد کرتا ہے کہ ہمارے لیے جو بھی چیزیں ہم خریدتے ہیں مارکیٹ میں جا کر، وہ اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے یہ، یعنی کہ جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم کس بنیاد پر خریدتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یعنی اگر ہمیں اس سے زیادہ افادہ حاصل ہو رہا ہے، تو وہ چیزوں کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اگزامپل، اگر ہمارے پاس جو ہے، ہم کو پین لینا ہے نا، ہم کو لکھنا ہے، تو لکھنے کے لیے ہم کو پین بھی لگتی ہے اور پینسل بھی لگتی ہے، لیکن اگر اسکول کے بچے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ کیا خریدیں گے، پینسل خریدیں گے، کیونکہ پینسل سے انہیں زیادہ افادہ حاصل ہو رہا ہے، وہ ان کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر وہی ہم اپنی بات کریں تو ہمارے لیے وہ پینسل زیادہ افادیت نہیں رکھے گی، ہمیں کیا خریدنا ہوگا، ہمیں پین خریدنا ہوگا، کیونکہ پین کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو جو چیز زیادہ فائدہ رکھتی ہے ہم وہ چیز خریدتے ہیں یعنی مانگ کرتے ہیں۔ تو مانگ کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کے قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو یہ چاروں پوائنٹ سمجھ میں آ گئے اچھے سے؟ نمبر 1 تھا صارف کے لیے، یعنی کہ گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کے قانون کی اہمیت کس کو ملی، صارف کو ملی۔ پھر گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کے قانون کی اہمیت کس کو ملی، حکومت کو ملی۔ پھر گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کے قانون کی اہمیت ہمیں کیوں ہوئی، کسی چیز کی قدر اور قیمت کو سمجھنے کے لیے۔ پھر ہم مانگ کی بنیاد، یعنی کہ کسی چیز کو خریدنے کے لیے بھی ہمیں کس کی ضرورت پڑی، گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کے قانون کی ہم ضرورت ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت شارٹ آنسر ہے، 4 ہی پوائنٹس ہے اس میں۔ آپ اس کو 3 مارکس کے لیے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یا 4 مارکس کے لیے پریپیئر کر لو۔ دیکھیے اسٹوڈنٹ، یہاں پر آپ یہ بات دھیان رکھنا کہ یہاں پر یہ جو آنسر ہے، یہ قدر کے متناقضے کو سمجھنے کے لیے پیراڈاکس آف ویلیو، یہ آنسر 2 مارکس کے لیے بھی آتا ہے نا، یہ 2 مارکس کے لیے بھی ایگزام میں آپ کو پوچھتا ہے۔ تو آپ اس کو 2 مارکس کے لیے بھی پریپیئر کر لیں
या आप इसको 4 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लें। तो इस आंसर में इतना ही था। ठीक है, अब हम आगे एक लास्ट आंसर है इस चैप्टर का, वो देखते हैं। और ये जो आंसर है ये नया है सिलेबस में। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ जो अभी हम देखे पॉइंट नंबर 4 है ना, ये जो अभी हम देखे पॉइंट नंबर 4 के मांग की बुनियाद, वही चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए नेक्स्ट आंसर है हमारा घटते हुए हाशिए अफादा और कीमत के दरमियान ताल्लुक, यानी जो जो डीएमयू है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जो घटता हुआ हाशिए अफादे का कानून है वो, और जो कीमत है प्राइस, इसके दरमियान क्या ताल्लुक है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? कीमत यानी प्राइस, यानी अगर मुझे एक पेन खरीदना है तो पेन की कीमत 10 रुपया है। ठीक है, और अफादा यानी हम पेन को क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। तो ये अफादा और कीमत, ये दोनों को समझने के लिए तो हम यहाँ पर इसके ताल्लुक की वजाहत करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इस ताल्लुक को समझने की? इस ताल्लुक को समझने की ज़रूरत है कि ये हमको मांग की बुनियाद फराहम करता है ना। यानी हम ये आंसर क्यों पढ़ रहे हैं, ये आंसर पढ़ने की ज़रूरत ये है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो खरीदने के लिए हमें उसकी अफादियत देखनी होती है, उसका फ़ायदा देखना होता है ना। तो जब हम किसी चीज़ की अफादियत देखते हैं, यानी हमारे लिए वो पेन बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है, फिर हम देखेंगे वो पेन की कीमत कितनी है। 2 रुपये वाली पेन भी है मार्केट में, 3 रुपये वाली भी है, 5 रुपये वाली भी है, 10 रुपये वाली भी है। तो अब हम देखेंगे कि हमें कौन सी पेन की मांग करनी है ना। तो इन एक्चुअल अब तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है ना, घटते हुए हाशिए फायदे के कानून में, अब ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले तक हमने जो पढ़ा वो, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो है ये बहुत हकीकी है। यानी प्रैक्टिकली हमको यही चीज देखने मिलती है। अब तक के जो हम अफादे की जो मफरूजात देखे हैं, जो हकीकत में नहीं होता, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये जो है इट इज जस्ट वेरी रियल, यानी हकीकत में ऐसे ही होता है। यहाँ पर हमें कुछ चीजें फर्ज करनी होगी। सबसे पहले तो हमें फर्ज करना होगा कि जो हम अफादा है उसको हम मुंतकिल करेंगे कीमत में। क्या करेंगे हम उसको? यानी हम कहते हैं ना कि हमको 1 इकाई से 8 इकाई का फायदा मिला, फिर दूसरी इकाई से 6 इकाई का फायदा मिला, फिर तीसरी इकाई से हमको 4 इकाई का फायदा मिला। तो ये जो इकाइयां हैं, जो हम फायदा बता रहे हैं 8, 6, 4, तो ये जो है अफादे को हम मुंतकिल कर देंगे कीमत में। यानी अब हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको 8 इकाई का फायदा मिला या हमको 2 इकाई का फायदा मिला, बल्कि हम कैसे कहेंगे? कीमत कीमत में। देखो कैसे, 1 इकाई का हाशिया फायदा कितना है? 10, या 10 रुपए है। किस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको? कीमत में। यानी अगर हमको पानी पीने से 2 इकाई का फायदा मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे? 1 इकाई का फायदा 10 है, 10 रुपए फर्ज कर रहे हैं हम, तो 2 इकाई का फायदा कितना हो गया? 20 रुपए। 3 इकाई का फायदा कितना हो गया? 30 रुपए। 4 इकाई का फायदा कितना हो गया? 40 रुपए। है समझ में? फिर यहाँ पर है बाजारी कीमत फी इकाई, यानी जो भी चीज हम यहाँ पर आज एग्जाम्पल के तौर पर लेने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स, तो एक्स की कीमत मार्केट में कितनी है? 50। अब ये एक्स माइनस समझते हुए हम पिज्जा ले लेते हैं। पिज्जा पिज्जा एक पिज्जा जो है उसकी कीमत, बाजारी कीमत यानी मार्केट प्राइस कितनी है? 50 रुपीज, यानी 50 रुपए में एक पिज्जा आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जब हम पहला पिज्जा खाए तो हमको कितना फायदा मिला, दूसरा पिज्जा खाए तो कितना फायदा मिला। आ रही इस बात समझ में? तो हमको जो फायदा मिलेगा हर पिज्जे पे, जो इकाई का फायदा मिलेगा, उस इकाई के फायदे को हम किस में बताएंगे? कीमत में बताएंगे। और फिर मुवाजना करेंगे मार्केट प्राइस पर और हाशिया फायदे पर। डोंट वरी, देखिए आगे हमारे पास ये टेबल है। यहाँ पर हमारे पास 6 इकाइयाँ हैं, यानी हम समझ लेते हैं कि हमारे पास 6 पिज्जा है। पहला पिज्जा खाए हम तो हमको कितने का फायदा मिला? 10 इकाई का फायदा मिला। फिर दूसरा पिज्जा खाए हम तो हमको कितनी इकाई का फायदा मिला? 8 इकाई का फायदा मिला। फिर तीसरी इकाई पर 7 इकाई का फायदा मिला। आप लोग को बात समझ में आ रही है? यानी जैसे जैसे हम इकाइयां इस्तेमाल करते जाएंगे, फायदा क्या होगा? घटता जाएगा, है ना। अफादा क्या होगा? घटता जाएगा, कम होता जाएगा। हमने पहले पढ़ी है ये चीज कि जैसे जैसे हम इकाइयां इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी शिद्दत होती है, जो हमारी जरूरत होती है, वो कम होती जाती है। इसीलिए फायदा भी क्या होता है? कम होता जाता है।
ہے نا। تو یہاں پر جب ہم نے پہلا پیزا کھایا تو ہم کو وہاں پر کتنے کا فائدہ ملا؟ 10 اکائی کا فائدہ ملا۔ اب ہم کیا کریں گے، اس 10 کو ہم کنورٹ کریں گے قیمت میں۔ دیکھو ایم یو یعنی مارجنل یوٹیلیٹی قیمت میں کس طرح ظاہر کریں گے؟ ایک یونٹ کتنے کی ہے؟ 10 روپے کی ہے۔ تو پہلی یونٹ ہم نے کھائی تو ہم کو کتنا فائدہ ملا؟ 10 اکائی کا۔ تو 10 اکائی، ایک اکائی کے فائدہ یعنی 10 روپیہ۔ تو 10 اکائی کا فائدہ کتنا؟ 10 ضرب 10 تو آ جائے گا 100۔ یعنی پہلا پیزا جب ہم نے کھایا تو ہم کو 10 اکائی کا فائدہ ملا، اور اگر ہم ان کو ان ٹرمز آف اگر پرائس کہتے ہیں تو 100 روپے کا ہم کو فائدہ ملا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فرض کر رہے ہیں ہم، ہے نا یہاں پر۔ پھر دوسری ہم نے جب اکائی کھائی، جب ہم نے دوسرا پیزا کھایا تو ہم کو 8 اکائی کا فائدہ ملا، ہے نا۔ ایک اکائی کا فائدہ یعنی 10 روپیہ، تو 8 اکائی کا فائدہ کتنا؟ 8 ضرب 10 کتنا ہو گیا؟ 80۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ یاد رکھیں اسٹوڈنٹس آپ لوگ، ایک اکائی سے جو فائدہ مل رہا ہے اس کو ہم یہاں پر فرض کر رہے ہیں کہ وہ 10 روپے کا فائدہ ہے۔ تو 10 اکائی کا فائدہ یعنی 100 روپے کا فائدہ، 8 کا یعنی کہ 80 کا ہو گیا، 7 یعنی 70 ہو گیا۔ یعنی ہم جب ایک پیزا کھائے تو ہم کو یہاں پر کتنی اکائی کا فائدہ ملا؟ 7 اکائی کا فائدہ ملا۔ ایک اکائی کا فائدہ برابر 10 روپیہ، ایک اکائی کا فائدہ برابر 10 روپیہ، تو 7 اکائی کا فائدہ برابر کتنا؟ 70 روپیہ۔ پھر پانچویں اکائی جب ہم نے کھائی تو یہاں پر کیا ہوا؟ کتنا فائدہ ملا ہم کو؟ 50 روپے کا فائدہ۔ یہاں پر 30 روپے کا فائدہ، یہاں پر 10 روپے کا فائدہ۔ اسٹوڈنٹ آپ پریشان بالکل نہ ہو کہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، پیسہ کہیں نہیں آ رہا ہے۔ جیسے ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ یہ جو اکائیاں ہیں 10 اکائی، 8 اکائی، 7 اکائی، یہ بھی تو ہم نے فرض ہی کی تھی نا۔ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کیا کہ ہم کو پہلا پیزا کھانے پر 10 اکائی کا فائدہ ملا؟ کہیں پر نہیں ظاہر ہوتا نا۔ 8 اکائی کا فائدہ ملا، کہیں پر ظاہر ہوتا ہے کیا؟ کہیں نہیں ظاہر ہوتا۔ یہ تو ایک احساس ہے، اسے ہم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے ہم نے پہلے فرض کیا تھا کہ اس کو ہم اکائیوں میں شمار کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے فرض کیا تھا اسے اکائیوں میں شمار کر رہے ہیں، ویسے آج ہم فرض کر رہے ہیں کہ ہم اسے قیمت میں شمار کر رہے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ یہاں پر آخری پیزا جب ہم نے کھایا تو ہم کو سب سے کم فائدہ ملا 1 اکائی کا۔ 1 اکائی کا مطلب کیا ہو گیا؟ 1 ضرب 10 یعنی 10 روپے کا فائدہ ملا۔ اب دیکھیے اسٹوڈنٹ یہاں پر ہر بار ایک پیزا کتنے کا آئے گا؟ 50 روپے کا آئے گا۔ ایک پیزا کتنے کا ہے؟ بازاری قیمت کتنی ہے اس کی؟ 50 روپیہ۔ یعنی پہلا پیزا بھی ہم کو 50 روپے کا ملے گا، دوسرا پیزا بھی ہم کو 50 کا ملے گا، تیسرا یعنی ہم جتنا بھی پیزا خریدتے جائیں گے کتنے کا دے گا ہم کو دکاندار؟ 50 روپے کا دے گا۔ اب دیکھو یہاں پر پہلا پیزا جو تھا 50 روپے کا تھا، اور اس سے ہم کو فائدہ کتنا ملا؟ 100 روپے کا۔ تو فائدہ زیادہ ہے اور قیمت کم ہے، 100 روپیہ زیادہ ہے، 50 روپیہ کم ہے۔ یعنی 100 marginality is greater than 50۔ یعنی کہ جو ہم کو پہلی اکائی سے فائدہ مل رہا ہے وہ 100 روپے کا ہے، جبکہ حقیقت میں مارکیٹ میں کتنے کا مل رہا ہے وہ پیزا؟ 50 روپے کا۔ تو فائدہ زیادہ ہے، قیمت کم ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ پیزے کو خریدیں گے کیونکہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوا۔ یہاں پر بھی 80 روپیہ اس کا فائدہ ہے، جبکہ قیمت کتنی ہے؟ 50 ہے، یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر تیسرے میں 70 روپیہ اس کی قیمت ہے، مطلب ہم کو جو فائدہ مل رہا ہے وہ 70 روپے کے حساب سے مل رہا ہے، جبکہ مارکیٹ میں اس کی پرائس کتنی ہے؟ 50 ہے، تو یہ ابھی بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی کہ پہلی، دوسری اور تیسری اکائی پر یہ چیز ہمارے لیے کیا ہوئی؟ فائدہ مند ہوئی۔ تو ہم کیا کریں گے؟ پیزے کو خریدیں گے تیسری اکائی تک۔ چوتھی اکائی پر بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے جتنا اس سے فائدہ حاصل کیا ہے اس کی قیمت بھی اتنی ہی ہے، یعنی دونوں چیزیں کیا ہو گئی؟ برابر ہو گئی۔ لیکن چوتھی اکائی کے بعد پانچویں اور چھٹی اکائی پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو قیمت ہے وہ کم ہے، یعنی جو افادہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے افادہ کم ہو گیا 30، اور قیمت زیادہ ہے۔ یہاں پر بھی افادہ کم ہو گیا اور قیمت زیادہ ہے، تو اب ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ چیزیں مہنگی پڑے گی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس کو نہیں خریدیں گے جب تک کہ یہ ہمارے لیے ریزنیبل تھی، سستی تھی، ہمیں زیادہ فائدہ پہنچا رہی تھی،
تو ہم اسے خرید رہے تھے، لیکن یہاں پر فائدہ کیا ہو گیا، کم ہو گیا، اور قیمت کیا ہو گئی مارکیٹ میں، وہ زیادہ ہو گئی. تو یہاں پر ہم ان چیزوں کو نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے. تو جو بنیاد بنے گی، جو مانگ کی بنیاد بنے گی، وہ کون سی ہوگی، متوازن. یعنی یہ جو نمبر 4 پر ہے، یہ ایک دم صحیح ہے، نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے نا. تو یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند رہے. تو سمجھتے ٹیبل کا. دیکھو پہلے پر کیا تھا، جب مارجنل یوٹیلیٹی یعنی حاشیہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور پرائس کم ہوتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں انٹرا مارجنل یونٹس. یاد رکھنا ہے آپ کو، اسے ہم کیا کہتے ہیں، انٹرا مارجنل یونٹس. نمبر 2، جب مارجنل یوٹیلیٹی یعنی کہ حاشیہ افادہ برابر ہوتا ہے قیمت کے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکویلیبریم، متوازن، برابر ہو گیا ہے نا، گھٹتا ہوا حاشیہ افادہ اور قیمت کے برابر ہو گیا. اور تیسرا کیا ہے یہاں پر، مارجنل یوٹیلیٹی از لیس دین پرائز، یعنی کہ جو حاشیہ افادہ ہے وہ کم ہے اور قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکسٹرا مارجنل یونٹس. تو یہی 3 چیزیں ہم کو جو ہے اس ٹیبل میں سمجھ میں آئی ہے، اس ٹیبل میں دیکھنے ملی ہے. ایک تو مارجنل یوٹیلیٹی زیادہ ہے، ایک یعنی 4 سے پہلے تک زیادہ ہے، 5 پر برابر ہے، اور 5 کے بعد کیا ہے، کم ہے نا. تو جو جب زیادہ رہے گا تو اسے ہم انٹرا مارجنل یونٹس کہیں گے، برابر ہوگے تو اس کو ہم ایکویلیبریم کہیں گے، اور کم ہوگے تو اس کو ہم ایکسٹرا مارجنل کہیں گے. تو یہ پورا آنسر سمجھ کر ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر ہم جو مانگ کی بنیاد، ہم مانگ کی بنیاد پر کس چیز کو لیں گے. تو مانگ کی بنیاد پر ہم یہ لیں گے، جب مارجنل یوٹیلیٹی یعنی کہ حاشیہ افادہ برابر ہو جاتا ہے پرائس کے، حاشیہ افادہ جب قیمت کے برابر ہو جاتا ہے، تو یہ ہماری مانگ کی بنیاد ہے. یعنی یہ چیز، یعنی ₹4 پر جو ہے، جب ہماری قیمت اور 50 ہے اور اس کا حاشیہ افادہ بھی 50 ہے، جب وہ ایکول ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، تو وہ ہماری مانگ کی بنیاد ہے. یعنی کہ وہی قیمت پر ہم چیزوں کو خریدنا پسند کرتے ہیں. سمجھ میں آگے اسٹوڈینٹس؟ آپ لوگ گھر پر بیٹھ کر اچھے سے اس کا ٹیبل بنائیں، ٹیبل کی پریکٹس کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں ٹیبل کو. ٹھیک ہے. اور پھر جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ مجھے فیڈ بیک دیں اس میں. اسٹوڈینٹس اللہ حافظ.